السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے فلسطینیوں کی کیا صدا ہے؟ آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے۔ بڑی گہرائی والا جملہ ہے یہ، اس میں ذرا سا غور کریں اور توجہ کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، عالم اسلام سویا ہوا ہے اور عملی طور پر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہا، صرف زبان کی حد تک اپنے آپ کو وہ بھی بکھیرا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجعل لہ شملہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ آج ہمارا مطمع نظر دنیا ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے، جبکہ ہماری نظر میں اصل ہماری فکر آخرت پر قائم ہونی چاہیے۔ اصل یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی فکر ہمیں جہاد کی طرف بلا رہی ہے، آخرت کی فکر ہمیں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی طرف بلا رہی ہے، آخرت کی فکر ہمیں مسلمان فلسطینی عورتوں کی بے عزتی کی طرف بلا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری آخرت کی فکر ہم کو بلا رہی ہے کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے فلسطینیوں کے بچے کس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں اور تم آرام کی نیند سو رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی فکر آخرت پر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا بھی پیدا کر دے گا، اس کو مضبوط کر دے گا، اس کی قوت بڑھا دے گا، اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی کہ مجھے اتنی مل جائے اور مل جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا رہے گا۔ دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم نے اپنے بھائیوں کی فکر کرنی ہے، فلسطینیوں کی فکر کرنی ہے، مسلمانوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم آخرت کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو لرزا دے گا، آپ کے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا کر دے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ میں نے جو جہنم دیکھی ہے، جہنم دیکھنے کے بعد تو گویا کہ سونے والا جو اس سے بھاگنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہے، اس کو تو نیند ہی نہ آئے، وہ تو سوئی نہیں جہنم سے اپنے بچاؤ کے لیے۔ اور جو جنت کا طالب ہے، سچا طالب ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کے طلب کی فکر میں نیند ہی نہ آئے، یہ سونے بھی نہ پائے، لیکن ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی فکر نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس طرف توجہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ المسلمین حتی تقوم الساعہ۔ قیامت کے قائم ہوتے تک، جب تک یہ مسلمان جہاد کرتے رہیں گے، اہل کفر کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اہل کفر سے قتال کرتے رہیں گے، یہ دین بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے دین کو قائم رکھنا تو اس طرف کوشش کرنی ہوگی تاکہ تم بھی قائم رہو، ورنہ رب نے تو فرما دیا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج فلسطینیوں کی باری ہے تو کل اے مسلمانوں تمہاری بھی باری آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے جو ایسا ہو، لیکن فکر کر لو ابھی سے۔ رب تو فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم،
تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دو مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں انصر اخاک الظالم والمظلوم، تمہارا مسلمان بھائی بھی اگر ظلم کر رہا ہے اس کو بھی روک دو، اس ظلم کرنے سے اس کی بھی مدد کرو۔ اور چہ جائے کہ کافر مسلمانوں کا خون بہہ رہے ہو، ندیاں بہ رہی ہو، مسلمانوں کو خون سے لٹ پٹ کیا جا رہا ہو اور ہم آرام کی نیند سو رہے ہو، کہاں گئے یہ مسلمان، کہاں گئے یہ حکمران، یہ جن کے ہاتھ میں ہے یہ سارے اسلامی ممالک کے حکمران مل کر ایک کانفرنس کرے اور ایک بیان دے دے، دیکھیں ہل کر کے رہ جائے گا امریکہ بھی اور سب کے سب، کہ اگر یہ 1 گھنٹے کے اندر اگر اسرائیلیوں نے بمباری کرنے سے نہیں رکے تو اب ہم پیش قدمی کریں گے اور ہم پہنچ رہے ہیں۔